بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں حکومت اس کا کیا کرتی ہے اور حکومت اس کا کس طریقے سے استعمال کرتی ہے، اور آیا یہ کہ عوام کی فلاح میں وہ ٹیکس استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بہرحال حکومت جو ہے ٹیکس لیتی ہے اور پھر جو ہے اس سے اخراجات کرتی ہے۔ پہلا سوال تو یہ کہ آیا ہم ٹیکس اتنا دے رہے ہیں کافی ہے جو حکومت کے بجٹ کے حساب سے کہ نہیں۔ نمبر 1 تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حکومت کو جتنا ٹیکس ہم دے رہے ہیں وہ ناکافی ہے اگر حکومت کے اخراجات کو دیکھا جائے تو، لیکن وہ کافی بھی ہے اگر حکومت کو سود کی مد میں ادائیگی نہ کرنی ہو۔ مثال کے طور پہ یہ جو پہلے 6 ماہ اس مالی سال کے گزرے ہیں، اس میں جو سود کی ادائیگی ہوئی ہے وہ 1475 ارب روپے یعنی 1475 ارب روپے، اور حکومت نے جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو جتنے بھی اس کے پاس وسائل تھے 3350 ارب روپے 6 ماہ میں وصول کیے، یعنی کہ اگر سود کی رقم نکال دیں تو حکومت کے ہاتھ میں صرف 1800 ارب روپے بچ جاتے ہیں۔ اب 1800 ارب نے حکومت نے ہمیں سستی چینی بھی دینی ہے، بجلی بھی دینی ہے، اور اپنی تنخواہیں بھی دینی ہے، فوج کو بھی پیسے دینے ہیں، ترقیاتی کام بھی کرنے ہیں، اور اپنے جو ہے 4 بچے بھی پالنے ہیں جو صوبے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ان کا تو سب سے پہلے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں کہ جی جو ٹیکس ہے اس کا جو ہے 58% ہمیں واپس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ 3350 ارب روپے میں جو ہے حکومت نے جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اس میں نان ٹیکس ریونیو الگ ہے، یعنی 2500 ارب روپے کے قریب ٹیکس کلیکٹ کیا 6 ماہ میں۔ اس 6 ماہ میں جو 2500 ارب روپے میں سے 1300 ارب جو ہے صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ تو حکومت کے ہاتھ میں پہلے دن اگر 1300 ارب روپے صوبوں کو دے دیا، 1500 ارب روپے کی سود کی ادائیگی کر دی تو صرف 500 ارب روپے بچے۔ اب 500 ارب روپے جو ہے آیا وہ کافی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال جو اچھی چیز یہ ہے کہ کرونا کی وبا سے جو خدشات ظاہر ہوئے تھے وہ خدشات جو ہے معیشت پہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں جب کرونا نہیں آیا تھا، اور آج کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے معیشت، سکول بند ہے، خدمات کے شعبے بہت سارے بند ہیں، شادی ہال بند ہے، ریسٹورنٹ آدھے ہیں، ایئر لائن انڈسٹری نہیں چل رہی، مواصلات بند ہوا ہے، اس کے باوجود اس حکومت نے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس 6% جمع کیا۔ اچھا، اب ٹیکس میں بھی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ واسطہ اور بل واسطہ، جو سب سے اچھی چیز نظر آئی ہے واسطہ ٹیکس جو ہے ڈائریکٹ ٹیکس جسے کہتے ہیں، حکومت نے اس 6 ماہ میں 5.9% پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ کلیکٹ کیا۔ پھر بالواسطہ میں 2 چیزیں آتی ہیں، کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس۔ اگر کسٹم ڈیوٹی زیادہ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے مزید ٹیکسز کا بوجھ عوام پہ ڈال کے اپنے ٹیکس جو ہے وصول کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کسٹم ڈیوٹی صرف 3% سے بڑھی ہے۔ سیلز ٹیکس جو ہے 6.9% سے، یعنی کہ معیشت میں خرید و فروخت ہوئی اور حکومت نے جو سیلز ٹیکس چوری کر رہے تھے یا سیلز ٹیکس صحیح طریقے سے وصول کیا، 6.9%۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت اشاریہ، حالانکہ ناکافی ٹیکس کلیکشن ہے، لیکن حکومت اب ڈائریکٹ ٹیکس جس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے اس سے کلیکٹ کر رہی ہے اور سیلز ٹیکس بھی کلیکٹ کر رہی ہے۔ اخراجات حکومت نے پہلے 6 ماہ میں 4029 ارب روپے کیے، جس میں سود کی ادائیگی صرف 1475 ارب روپے تھی۔ اور جو میں نہایت افسوس سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ملک میں اس وقت جو سب سے بڑی قربانی دے رہی ہے وہ ہماری دفاع دے رہی ہے، اور دفاع نے صرف 487 ارب روپے لیے، پچھلے سال کے مقابلے میں 8% کم، اور ہم ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کا تمام وہ بجٹ کھا گئے۔ تو دفاع نے سب سے کم پیسے اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں خرچ کیے ہیں۔ مجموعی طور پہ ہمارا خسارہ پہلے 6 مہینے میں 1138 ارب روپے تھا، جو معیشت کا 2.5% ہے۔ اس سال حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ خسارہ ہمارا 7.1% ہوگا، تو 6 ماہ میں 2.5% ہے،
میں امید کرتا ہوں کہ اس سال ہم کافی سالوں کے بعد جو ہم نے خسارے کا ٹارگٹ رکھا ہے اس سے نیچے آئے گا، اور جو سود کی ادائیگی، کیونکہ شرح سود کم ہوا تھا پچھلے سال، آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم دیکھیں گے سود کی ادائیگی میں بھی توازن بہتر ہو جائے گا۔ اور جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے معیشت، ایک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے دو بڑے مسئلے تھے، ایک تھا بجٹ خسارہ اور ایک تھا جاری خسارہ، جسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ جاری خسارہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ خسارے سے اب جو ہے اضافے میں تبدیل ہو چکا ہے، اب بجٹ خسارہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ خسارہ کے جو بیچ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ 18ویں ترمیم، جس میں صوبوں کو 58.5% پیسہ منتقل ہوتا ہے۔ تو صوبے جو ہیں اخراجات لے رہے ہیں لیکن اپنی آمدنی نہیں بڑھا رہے، اور خاص طور پہ پنجاب کا صوبہ اور صوبہ سندھ نے سارا جو ٹیکس کا بوجھ ہے، اگر جو مقامی طور پہ وہ لیتی بھی ہے، وہ کراچی شہر پہ منتقل کیا ہوا ہے۔ 95% سندھ کا جو ٹیکس ہے وہ کراچی دیتا ہے، حالانکہ کراچی سندھ کی آبادی کا 1/3 بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جہاں سے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیتے، ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لیتے، جائیداد پہ ٹیکس نہیں لیتے، اور سب سے جو جسے کہتے ہیں مذائقہ خیز بات ہے کہ کراچی سے ٹیکس لے کے سندھ پہ خرچ کرتے ہیں۔ کراچی سے ٹیکس جو ہے پورے پاکستان کو جاتا ہے مجموعی طور پہ 45%، اور کراچی کو اس کا حصہ نہ سندھ حکومت دیتی ہے نہ وفاقی حکومت دیتی ہے۔ کراچی بہت محروم محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں۔ دوسرے نمبر پہ پنجاب حکومت، جس کا بھی ٹیکس کلیکشن ناکافی ہے۔ پورے ملک کے جتنے وسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا 50% سے زیادہ پنجاب کو جاتا ہے، اور صرف وہ جو ہے وسائل حکومت وفاقی حکومت سے لے لیتی ہے، اپنی عوام کو صحیح طریقے سے ٹیکس نہیں کر رہی۔ زرعی آمدنی پورے ملک میں سب سے زیادہ پنجاب سے آتی ہے۔ تو اگر 18ویں ترمیم کو مزید کامیاب کرنا ہے تو ان صوبوں کو اپنی آمدنی پہ زور دینا ہوگا اور ان کو جو ہے اپنی آپ کو خود کفیل کرنا ہوگا، ورنہ ہماری وفاقی حکومت مقروض رہتی رہے گی، جو بھی کلیکٹ کرے گی وہ صوبوں کو دے دے گی اور مزید قرضہ لے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارا 3,500 ارب روپے، 3,300 ارب میں 1,500 ارب روپے ہم سود کی ادائیگی دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ اپنی آنے والی نسل کو مقروض کر رہے ہیں۔ آنے والی نسل کو مزید کم پیسے ملیں گے اور زیادہ سود ادا کرنا ہوگا اور ان کی فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں اپنی آگے والی نسل جو ہے وہ عزیز ہے تو یہ ہمیں حکومتوں کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔